آگے بڑھیے. سکون کی زندگی پانی ہے, اچھی زندگی پانی ہے, چین و سکون کی زندگی پانی ہے, ڈپریشن سے بچنا ہے, ٹینشن کو دور کرنا ہے. اللہ رب العالمین پر توکل رکھو, اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو, اللہ رب العالمین پر یقین رکھو. یقیناً یہ دنیا کی زندگی سکون کی زندگی ہو جائے گی. ٹینشن سے بچ جاؤ گے, ڈپریشن سے بچ جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو, یقین رکھو. اب دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیماریاں دی, ہاسپٹلوں کا چکر لگایا, بیماریاں نا علاج ہو چکی ہیں, بیماریاں ان کی دور نہیں ہو رہی ہے, وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ہماری بیماریاں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں. انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتنے سال تک بیماریاں دی تھی. بیماریاں ایسی تھی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. سارے خاندان والوں نے, ایک بیوی کے ساتھ سارے خاندان والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اللہ سے دعا کی, اللہ رب العالمین نے بیماریوں کو دور کر دیا. یہ اللہ پر بھروسہ رکھے, جو اللہ بیماریاں دے سکتا ہے وہی اللہ رب العالمین بیماریوں کو بھی دور کرنے والا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے. اسی طریقے سے دشمن کا خوف ہو, دشمن کا ڈر ستایا جا رہا ہو, راستہ نکلنا مشکل ہو چکا ہو, دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے, اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اپنے ذہن کے اندر رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار کے اندر جاتے ہیں. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے نشان کو, پیروں کی آواز کو سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے نبی یہ دشمن تو ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں, اب تو ہم پکڑے جانے والے ہیں. نبی نے کیا کہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, میرے دوست تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دو نہیں ہیں, تیسرا اللہ رب العالمین ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے میرے دوست تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دشمن وہاں سے چلے آئے لیکن حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. حکومت کا ڈر ہو, ظالم حکمرانوں کا خوف ہو, اللہ پر یقین رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے ذہن کے اندر رکھو. فرعون یہ ظالم بادشاہ تھا, نہ جانے کتنے بچوں کو قتل بھی کرایا تھا. اس کے پاس اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا. ان دو نبیوں کو بھیجا سمجھانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے. یہ ایمان نہ لایا, اوپر سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے بڑھی, دریا کے کنارے پہنچی. پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے موسیٰ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, سامنے دریا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے, رب پر بھروسہ رکھو. دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہ فرعون جو اپنے سامنے اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتا تھا, اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے. جو حملہ کرنے کے لیے گیا تھا موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مٹانے کے لیے, اللہ رب العالمین نے اس کو اسی راستے سے جہاں سے بنی اسرائیل کا گزر ہوا, جہاں پر بھروسہ رکھنے والوں نے, اللہ پر توکل رکھنے والوں نے جس راستے سے نکل گئے, اسی راستے پر جب یہ پہنچے اللہ رب العالمین نے ان کو ڈبو دیا, ان کو وہاں سے تہس نہس کر دیا. تو حکومت کا ڈر ہو, ظالم حکمرانوں کا خوف ہو, اللہ رب العالمین کا ڈر, اپنے دل اللہ رب العالمین کا توکل اپنے اندر پیدا کرو کہ رب ہی ہے, سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چیز جب رب پر یقین رکھو گے دنیا کی ٹینشن دور ہو جائے گی, ڈپریشن سے بچ جاؤ گے, چین و سکون کی زندگی ملے گی. اسی طریقے سے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو, رزق کی تنگی کی وجہ سے اگر پریشان ہو, قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہو, پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی خزانے کی چابیاں ہے, رب العالمین ہی ہے جو یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما
اگر لوگ اللہ پر ایسے ہی بھروسہ رکھیں جیسے پرندے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر لوگ اللہ پر ایسے بھروسہ رکھیں جیسے کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو اللہ ان کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندے کو رزق دے رہا ہے، جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ تو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو کہ خزانے کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین ہی وہ چیز عطا کرنے والی۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، نوجوانوں کی شادی ہوئی، کئی سال گزر گئے، بچہ پیدا نہیں ہوا، مزاروں کا چکر لگانے لگتے ہیں، تعویذ اور کنڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور شرک کے اڈے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے بیٹا اور بیٹی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز نہ ملتی ہے تو وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی بیوی باجھ تھی، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، رب العالمین سے دعا کر دے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین بڑھاپے کے عالم میں انہیں یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں بیٹا دیا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، اولاد نہ ہو رہے ہو، اس وجہ سے پریشان ہو، مزاروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، شرک کے اڈے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، باباؤں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بھروسہ کرنا ہے تو رب پر کرنا ہے۔ بیٹا دینے والا ہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں حضرت زکریا علیہ السلام پہنچ گئے اور بڑھاپے کے عالم میں بھی رب العالمین سے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹا عطا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین پر توکل رکھو، یہ تمہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے گی، تمہاری ٹینشن کو دور کر دے گی، تمہیں ڈپریشن سے بچا لے گی، تمہاری زندگی یہ سکون کی زندگی ہوگی۔ آگے چلیے، سکون کی زندگی پانی ہے، لمبی لمبی جو آرزویں اپنے اندر پال رکھے ہو ان آرزوؤں کو ختم کر دو۔ اللہ نے دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی خواہش رکھو دنیا کے اندر اللہ وہ دے دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے، رب کی عدالت میں پہنچو گے، جنت میں جاؤ گے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری خواہشات کے مطابق اور اس سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن دنیا اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ دنیا کے اندر جو خواہش رکھو وہ چیز مل جائے۔ لمبی لمبی جو آرزویں ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں گے، اور وہ چیز جب ہمیں نہیں ملتی ہے تو یقیناً انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ سکون کی زندگی، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قناعت پسند بنو، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسی پر قناعت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری تنخواہ یا تمہاری آمدنی 50,000 ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا تھا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دنیائی اعتبار سے جو تم سے نیچے ہے اسی انسان کو دیکھو، اوپر والے انسان کو ہرگز نہ دیکھو۔ اگر تمہاری آمدنی 50,000 ہے تو تم اپنے سے کمتر انسان کو، 30,000 والے انسان کو دیکھو، اپنے سے اونچے انسان کو مت دیکھو۔ جس کی کمائی 1 لاکھ ہے اس انسان کو نہ دیکھو۔ اگر تم سائیکل سے چل رہے ہو بائک والے انسان کو نہ دیکھو، بلکہ تم اپنے نچلے انسان کو دیکھو جو پیدل چل رہا ہے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں بائک دی ہے، کار والے انسان کو نہ دیکھو، سائیکل والے انسان کو دیکھو، جس کے پاس بائک نہیں ہے وہ سائیکل سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ نے کار دیا ہے تو اپنے سے اونچے انسان کو نہ دیکھو، بلکہ بائک والے انسان کو دیکھو جس کے پاس بائک ہے۔ اگر اللہ نے ایک گھر دیا ہے تو اس انسان کو نہ دیکھو جس کے پاس کئی گھر ہے، بلڈنگیں ہیں، اس انسان کو دیکھو جو کرائے میں رہ رہا ہے، جو فٹ پاتھ پر رہ رہا ہے، جس
धूप वो सड़कों पर बर्दाश्त करता है, उस इंसान को देखो, अगर अल्लाह ने घर भी नहीं दिया, अगर अल्लाह ने और नेमतें नहीं दी, सही सालिम हो, जिस्म के तमाम आज़ा सही सालिम है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। उस इंसान को देखो जिसको अल्लाह ने आज़ा दे रखा है, लेकिन उसके जिस्म के आज़ा काम करना बंद कर चुके हैं। पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकता, आंख तो है लेकिन वो देख नहीं सकता, कान तो है लेकिन सुन नहीं सकता, हाथ तो है लेकिन वो पकड़ नहीं सकता। उस इंसान को देखो, यकीनन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें बीमारियां दे रखी है तो तुमसे ज्यादा जो बीमार है उस इंसान को देखो। हॉस्पिटलों में चले जाओ, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं। उनको देखोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि यकीनन ये जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है, यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छी जिंदगी है, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम। अपने निचले इंसान को देखो दुनियाई एतबार से, और दुनियाई एतबार से जो तुमसे ऊंचा है उस इंसान को हरगिज ना देखो। जो तुमसे नीचा है, जो तुमसे कमतर है, मालदार के एतबार से तुम उस इंसान को देखो, तुम्हारी सुकून आ जाएगी कि यकीनन हमारे पास वो नेमतें हैं जो फला इंसान के पास वो नेमतें मौजूद नहीं है। तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे। तो कनात पसंद बनो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कनात पसंद बनो, ये तुम्हारे अंदर सुकून आ जाएगा, टेंशन से तुम बच जाओगे। आगे चलिए, सुकून पाना है, सुकून पाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के जरिए से अल्लाह को याद करते रहो। कुरान की तिलावत के जरिए से, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए से अल्लाह को याद करते रहो। अल्लाह का जिक्र बंदे के दिलों को सुकून पहुंचाती है। रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कह दिया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। जो लोग ईमान लाए उनके दिलों को इत्मीनान मिलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का जिक्र है जो बंदे के दिलों को सुकून पहुंचा सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, ये तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगी। आज दुनिया वालों ने न जाने क्या क्या चीजें सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हालत ये हुई कि आज लोग टेंशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया की मानो दौलत ही है जो इंसान को सुकून पहुंचा सकती है, दुनिया की मालो दौलत ही है जो इंसान को सुकून पहुंचा सकती है। हालांकि ये दुनियाई मालो दौलत इंसान को सुकून हरगिज नहीं पहुंचा सकती। कानून के खजाने भी तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हें सुकून नहीं पहुंचा सकते। कितने ऐसे मालदार मिलेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, नौकर भी है, लेकिन रात की तारीकी में जब नींद के आगोश में जाना हो, वो गोली खा करके ही वो नींद के आगोश में जाते हैं। टेंशन की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दुनिया का ओहदा और मनसब, ये बादशाहत की कुर्सी, ये सुकून का जरिया है। तारीख के औराक उठा करके देखो, तारीख के औराक में उंदुलुस पर बादशाह, उंदुलुस पर हुकूमत करने वाला एक आदमी जिसका नाम अब्दुर्रहमान अन-नासिर है, जिसने 50 साल तक उंदुलुस पर हुकूमत की थी। बुढ़ापे के आलम में जब पहुंचा तो बुढ़ापे के आलम में पहुंचने के बाद कहता है, लोगों, मैंने जब अपने जिंदगी का यानी जितनी साल हुकूमत की थी, 50 साल तक हुकूमत की थी, उस 50 साल के बारे में जब देखा तो हमें पता चला कि सिर्फ 14 दिन ऐसे मिले थे जिसमें मैंने सुकून की जिंदगी गुजारी थी। हुकूमत कितनी की थी? 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 50 साल तक हुकूमत की थी। मालदार भी था, मालो दौलत भी थे, इख्तियार था, हुकूमत थी इसके पास, सब कुछ था, वज़रा भी थे इसके पास, सब कुछ मौजूद था, लेकिन 50 साल में सिर्फ 14 दिन इसने सुकून की जिंदगी गुजारी।
باقی جو ایام تھے اس نے